سامنے رکھیں گے، مگر بڑے افسوس سے کہا جا رہا ہے کہ آج ایک نئی تعریف سامنے آ گئی ہے۔ اس تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف ایک صورت ہے توہین رسالت کی، اور وہ صورت کیا ہے کہ گستاخی کے الفاظ بھی صریح ہوں، کفر پر صراحتاً دلالت کریں، اور پھر اس بندے کی نیت بھی عدم کفر کا کوئی اس میں احتمال نہ ہو، اور پھر ساری امت کے علماء اس پر متفق ہو جائیں کہ یہ گستاخی ہے، تو پھر اس کو گستاخی معاذ اللہ کہا جائے۔ جبکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ ناموس رسالت کے مسئلے پر جس وقت کوئی بندہ کنایتاً توہین کرتا ہے کہ اس کے لفظ کو لازم آتی ہے توہین، تو وہ پھر بھی گستاخ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو صریح لفظ ہو تو نیت کا اعتبار ہی نہیں ہوتا، لیکن آج جو تعریف کی جا رہی ہے ایک شخص کی طرف سے، اس میں کہا یار لفظ بھی صریح ہونا چاہیے، اور پھر اس کی نیت میں بھی کفر کے سوا دوسرا کوئی احتمال نہیں ہونا چاہیے، یعنی نئی تعریف گھڑ لی گئی ہے معاذ اللہ۔ اور ان لوگوں کی کتابوں میں پہلے جو کچھ ہے وہ ہم تفصیل سے پہلے اس کو بیان کر چکے ہیں پہلی نشست کے اندر۔ تو یہاں پر اجمالی طور پر یہ ہے کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے مسئلہ پیش ہوا تھا، اور تفصیل کے ساتھ وہ تفاسیر میں موجود ہے، یہ تفسیر ابن کثیر اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 513 پر بھی ہے، اور در منصور اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 585 پر موجود ہے۔ اختصم رجلان الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو انسانوں کا جھگڑا ہوا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، محبوب علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا، تو جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا، اختصار سے کہتا ہوں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوسرے کو لے کے چلا گیا، تو جس کے حق میں ہوا تھا اس نے بتا دیا کہ یہ ہمارا فیصلہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے صحابہ کو اکٹھا کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر کتنے دنوں اور سالوں کی بحث کے بعد کچھ فیصلہ کیا۔ آپ حیران ہوں گے جذبہ ایمانی کیا ہے، صرف اتنا پوچھا اکذالک، کہ ایسا ہی ہے کہ پہلے فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور تم پھر میرے پاس آئے ہو؟ قال نعم، تو اس شخص نے کہا ہاں ایسے ہی ہے، پہلے فیصلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور ہم پھر آ گئے ہیں۔ فقال عمر مکانکما حتی اخرج الیکما، پھر ذرا یہی ٹھہرو میں آتا ہوں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ فخرج الیہما، باہر آئے اور ہاتھ میں تلوار تھی۔ فضرب الذی قال ردنا الی عمر فقتلہ، تو وہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پھر فیصلہ کروانا چاہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار مار کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ بات سوچنے کی ہے، ارے دوسروں سے رائے لینا، مشورہ عام صحابہ سے یہ تو دور کی بات ہے، وہ تو خود سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بظاہر چاہیے تھا کہ ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ وہ پوچھیں جا کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے فیصلے کے بعد کوئی بندہ دوسرے سے فیصلہ کرواتا ہے تو کیا توہین بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ اگر بنتی ہے تو پھر سزا کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کے حرمت دین پر پہرا دینے والا کون ہوگا؟ آج کہا جا رہا ہے کہ حرمت ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سامنے رکھ رہے ہو اور حرمت دین کا تم مذاق اڑا رہے ہو معاذ اللہ۔ تو حضرت عمر کے سامنے تھی حرمت دین، وہ دہشت گرد نہیں تھے، وہ اشدہم فی امر اللہ عمر، وہ دین کی غیرت کے ترجمان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جا کے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا کہ اتنی دیر تک اپنا ایمان اس کا کیا بنے گا؟ فوراً سر اتار دیا ہے۔ اب جن لوگوں نے آج یہ قید لگائی کہ لفظ صریح ہونا چاہیے،
صریح الدلالہ قطعی طور پر توہین پر دلالت کرے، تو یہاں اس شخص نے جو بشیر نامی منافق تھا، اس نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو معاذ اللہ کوئی گالی نہیں بکی، کوئی اس نے اس طرح کا جملہ نہیں بولا جو براہ راست توہین ہو، بالواسطہ توہین بن رہی تھی کہ اس کو لازم یہ آ رہا تھا کہ یہ شخص معاذ اللہ نبی علیہ السلام کی عدالت کو مسترد کر رہا ہے، یہ بالواسطہ لازم آ رہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ توہین کر گیا اور توہین رسالت کا مرتکب ہو چکا ہے، اور آگے پھر توبہ کی مہلت ہی نہیں دی۔ آج یہ شخص توبہ 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 کر رہا ہے، وہاں توبہ کی مہلت ہی نہیں دی اور نیت کا سوال ہی نہیں کیا۔ حالانکہ وہ رسا نے بعد میں کہا ہم تو بلائی کے لیے حضرت عمر کے پاس گئے تھے، نیت یہ تھی ہمارے بندے کی، اور عمر نے مومن کو قتل کر دیا۔ تو رب ذوالجلال نے قرآن نازل کیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، محبوب عمر نے مومن کو قتل نہیں کیا، گستاخ کو قتل کیا ہے۔ اس بنیاد پر آج اس صورتحال میں چونکہ پہلے بتایا ہے کہ یہ سیمینار اس کے دلائل کو آپ نے سننا ہے، چونکہ بہت تفصیل اس پر بحث ہے، لیکن جو آج ایک نئی تعریف گھڑی جا رہی ہے وہ ڈیفینیشن بلاسفیمی کی نئے انداز میں پوری امت کے اجماع کو چھوڑ کر اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ براڈ مائنڈڈ کون ہو سکتا ہے اور ان سے زیادہ دین سے واقف کون ہو سکتا ہے؟ آج کیا ان لوگوں کے پاس دین اڑ کے آیا ہے یا ان وسائل کے ذریعے سے پہنچا ہے؟ تو وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے اس کردار سے ہمارے پاس اس پر سینکڑوں شواہد اور بھی موجود ہیں کہ جس وقت کنایاتن بالواسطہ توہین کی گئی انہوں نے برداشت نہیں کیا اور نہ کوئی شورا کا اجلاس طلب کیا، بلکہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جا کے نہیں پوچھا اور سر اڑا دیا ہے اس کا، اور مجرم قرار نہیں پائے، رب کے قرآن نے ان کی حمایت کی ہے۔ اس بنیاد پر یہاں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ تو چلو پھر بھی الفاظ تھے، یہ قوت القلوب کے اندر ذکر موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک شخص کو بلایا جو قاری تھا اور عبس وتولی کی تلاوت کثرت سے کرتا تھا۔ یہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 197 ہے، اس پر یہ تفصیل سے موجود ہے۔ روی ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بلغہ ان بعض المنافقین یؤم قومہ، کہ ایک منافق ہے قوم کو وہ امامت کراتا ہے اور صرف سورہ عباسہ ہی پڑھتا ہے۔ فارسل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلا بھیجا، فضرب عنقہ، جو ہی پہنچتا گیا اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اب یہاں پر تو کوئی لفظ بھی نہیں، لفظ بھی موجود نہیں ہے، تلاوت قرآن ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ الفاظ ہوں، ان میں دیکھا جائے صریح ہے یا کنایا ہے، اور اس کے بعد جو کر رہے ہیں نیت ہے یا نیت نہیں ہے، وہاں تو تلاوت قرآن ہے اور لفظ ہے ہی نہیں۔ بغض ہے دل کا چھپا ہوا بغض جو ہے اس کو شمار کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گستاخ شمار کیا اور اسے قتل کر دیا۔ آج جس کی طرف سے یہ نئی تعریف آ رہی ہے وہ اپنی کتاب تحفظ ناموس رسالت، اس کے اندر ان دونوں چیزوں کو لکھ کر وہاں لکھا ہے کہ اگر ادنا سا شائبہ بھی موجود ہوگا توہین کا تو وہ بندہ گستاخ رسول بن جائے گا، اور کہا ہے توبہ کی مہلت نہیں دی جائے گی، کہا ہے نیت کا نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن اب پتہ نہیں کیا مجبوری ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سب کچھ جو ہے اسے پس سے پش ڈالا جا رہا ہے اور ایک نئی تعریف جو ہے وہ گھڑ کے معاذ اللہ سامنے پیش کی جا رہی ہے۔